اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کے معنی و صدق فطر کی فضیلت۔ عید کے دن رمضان المبارک کے روزوں کے تسلسل کے خاتمے اور حسب سابق کھانے پینے کے نظام کے آغاز کی وجہ سے واجب ہونے والی زکوٰۃ و صدقہ کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ صدقہ فطر فطرتن یا فطرہ یعنی فطرت و خلقت انسانی سے ماخوذ ہے، جو نفس انسانی کو پاک بنانے اور نفس کے اعمال کو پاکیزہ بنانے کے لیے مشروع و واجب ہوا ہے۔ احادیث میں صدقہ فطر کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزہ داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ اسی طرح تحتوی علی مراق الفلاح میں ہے، وفی اخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سکرات الموت وعذاب القبر، یعنی علماء نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے روزے قبول ہوتے ہیں اور مشکل آسان ہوتی ہے اور کامیابی ملتی ہے، اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی شرح مرقاۃ المفاتیح میں مذکور ہے، یقال صدقۃ الفطر و زکوٰۃ الفطر او الفطرہ کأنها من الفطرۃ التي هي الخلق فوجوبها عليها تزکیۃ للنفس اے تطہیرا لها وتنقیۃ لعملها، یعنی صدقہ فطر کو صدقہ فطرہ اور زکوٰۃ فطر یا زکوٰۃ فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ گویا صدقہ فطر اس فطر سے تعلق رکھتا ہے جو کہ پیدائش ہے، لہٰذا صدقہ فطر کا اس پر واجب ہونا نفس کو پاک کرنے کے لیے اور نفس کے عمل کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب میں ہے کہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے صدقہ فطر کے بعد نہیں اٹھایا جاتا۔ مختصراً یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی صرف حکم شرعی ہی نہیں بلکہ اس کے جلوں میں بے شمار دنیا و آخرت کے فوائد مضمر ہیں۔ اکثر انسان سے روزے میں بھول چوک یا کوئی خطا دانستہ یا نادانستہ طور پر سرزد ہو جاتی ہے، جس کی تلافی کا انتظام صدقہ فطر کر دیتا ہے۔ اسی طرح فقراء مساکین جو نئے کپڑے تو درکنار اپنی دن بھر کی خوراک وغیرہ کی بھی انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے خوراک وغیرہ کا انتظام بھی صدقہ فطر کے ذریعے ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کسی درجہ میں عام مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکل آسان ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، موت کی سختی دور ہوتی ہے، اور قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے، اور عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب صدقہ فطر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔